آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ آخرکار لیبر کالونی انہدام کا دن آ ہی پہنچا۔ انہدام کے لیے صرف ایک رات کا عرصہ باقی۔ شہر بھر عوام میں متضاد تبصرے جاری۔ نیا بنانے پرانا برباد کرنے پر اکثر شہریان ہیں ناراض۔ ہرسول تالاب کے پہلو میں آباد وارڈ نمبر 4 کے ساکنان ممبئی آپ کے بازو رہ کر بھی پیاسے۔ سابق کارپوریٹر جیوتی ابھنگ نے کی میونسپل کمشنر سے نمائندگی۔ ترجیحی بنیاد پر اس بستی کو آبی فراہمی کا کیا مطالبہ۔ کووڈ کے حالات کے بعد اس سال عازمین حج کے لیے ہوئی راہ ہموار۔ حج 2022 کے لیے سرگرمیاں جاری۔ خدمت حجاج کمیٹی کی تربیتی نشستوں کا آغاز۔ اور اپنے معشوقے میں روڑا بننے کے سبب ایک کمسن معشوقہ نے عاشق و سہیلی کی مدد سے ایک خاتون کا کیا قتل۔ دوسرے ایک واقعے میں شادی کا جھانسا دے کر کمسن کی عصمت دری۔ دونوں واقعات کے ملزمین گرفتار، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پچھلے کئی ماہ سے سرخیوں میں بنے رہنے کے بعد آخر لیبر کالونی کے انہدام کی تاریخ آ ہی پہنچی ہے اور اب اعلان کے مطابق 11 مئی کی صبح اس کالونی پر بلڈوزر چلا دیے جائیں گے۔ عوام و ساکنان کی مخالفت اور کسی انہونی کو ٹالنے کے پیش نظر اس علاقے میں دفعہ 144 کے نفاذ کے ساتھ ساتھ بھاری پولیس بندوبست بھی تعینات رہے گا۔ عیار ہے کہ اس سے قبل بھی ضلع کلکٹر سنیل چوہان اور میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے کی سرکردگی و قیادت میں لیبر کالونی کی انہدامی کارروائی کے لیے عملے سمیت بلڈوزر وغیرہ یہاں پہنچائے جا چکے تھے۔ تاہم اس بستی کے ساکنان کی شدید مخالفت کے سبب اور لوگوں کا اشتعال دیکھتے ہوئے کئی مرتبہ کارروائی کی کوشش ناکام ہی ثابت ہوئی تھی۔ ساکنان کے افہام و تفہیم کی ساری کوششیں بھی بے سود ثابت ہو رہی تھیں اور انتظامیہ کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا تھا، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ عدالتی احکام کی عمل آوری کے تحت اس مرتبہ بستی پر بلڈوزر چلا ہی دیے جائیں گے۔ گزشتہ روز ہی ضلع کلکٹر نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے یہاں کے ساکنان سے اپیل کی تھی کہ وہ 10 مئی تک یہاں سے ازد خود اپنے قبضہ جات ہٹوا لیں تاکہ انتظامیہ کو زور زبردستی نہ کرنی پڑے۔ 11 مئی کو کی جانے والی کارروائی کے پیش نظر تمام تر انتظامات کر لیے گئے ہیں اور اس علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر لیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ صبح ہی سے اس طرف جانے والے راستے بند کر دیے جائیں گے اور کوئی وہاں نہ جانے پائے۔ انہدامی کی کارروائی صبح 5 بجے شروع ہو کر رات 9 بجے تک جاری رہے گی۔ لیبر کالونی کے پورے علاقے میں پولیس کا بھی سخت و چوکس بندوبست لگائے جانے کی اطلاع ہے۔ اوروں کو پلاتے رہتے ہیں اور خود پیاسے رہ جاتے ہیں۔ ہرسول تالاب کے پہلو میں بسے ساکنان کی کچھ ایسی ہی حالت ہے۔ وارڈ نمبر 4 کے اس تالاب کے بازو بسے لوگوں کو ترجیحی بنیاد پر پانی فراہم کرنے کا مطالبہ یہاں کے سابق کارپوریٹر جیوتی ابھنگ نے کمشنر بلدیہ سے کیا ہے۔ جیوتی ابھنگ نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کو اس سلسلے میں ایک مکتوب پیش کیا جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ میونسپل کارپوریشن منصوبہ بند طریقے سے ہرسول تالاب سے شہر کی کئی بستیوں کو پانی فراہم کرتا ہے۔ اس منصوبہ بندی میں اس تالاب کے پڑوس میں آباد وارڈ نمبر 4 کو بھی شامل کیا جائے اور ان کے پانی کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ جیوتی ابھنگ نے میونسپل کارپوریشن دفتر پہنچ کر یہاں کے عوام کی نمائندگی کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا کہا جیوتی جی نے۔ मी नगरसेविका ज्योती जयेश अभंग, मी वार्ड क्रमांक 4 राजनगर चेतनानगर या वार्डाची मी नगरसेविका आहे। आता जे पाण्याचे नियोजन करतायत हरसूल तलावामधून ते तो तलाव आणि फिल्टर हे माझ्या वार्डात आहे, पण गेल्या 5 वर्षापासून मी माझ्या वार्डाला पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करून देण्यासाठी मी सभागृहामध्ये झगडत आहे, त्यांना बोलत आहे। आजही पाण्याचे जिथे इतर वार्डांना पाणी देत आहेत, जे 18 वार्ड आहेत त्यांना ते पाणी देत आहेत, त्याला काही माझा विरोध नाही आहे। पाणी हा फार जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, पाणी हा सगळ्यांना भेटलंच पाहिजे, पण जे स्थानिक वार्ड आहेत जिथे तळं आहे, फिल्टरही माझ्या वार्डात आहेत, त्या लोकांचा विचार केला पाहिजे। ते लोक असे आहेत की डोळ्यांनी फक्त तळ्याला आलेलं पाणी बघतायत आणि ते पाणी दुसऱ्या वार्डात सोडलं जात आहे। माझी प्रशासनाला आणि आयुक्त सरांना हीच मी आज विनंती केली आणि त्यांना मी निवेदन दिलं आहे। 10वीं و 12ویں جماعتوں کے امتحانات کے نتائج کی تواریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نتائج کے اعلان آئندہ ماہ کیے جائیں گے۔
اس سلسلے میں ریاست کے سیکنڈری و ہائر سیکنڈری بورڈ سے ملی معلومات کے مطابق 10ویں کے امتحانی نتائج 20 جون تک جاری کر دیے جائیں گے، جبکہ 12ویں کے رزلٹ 10 جون کو مشتہر کر دیے جائیں گے۔ آیا رہے کہ کووڈ-19 کے حالات کے بعد اس سال 10ویں کے امتحانات طلباء نے اپنے ہی اسکولوں میں بنے امتحانی مراکز سے دیے تھے اور اب جلد ہی ان امتحانات کے نتائج بھی سامنے آ جائیں گے۔ دیہی علاقوں میں میرا گاؤں خوبصورت گاؤں کے تحت مختلف سرگرمیاں جاری ہیں۔ تعلقہ خلد آباد نے اسی کے تحت کھیڑی گاؤں میں پلاسٹک کے خاتمے سے متعلق عوامی بیداری پیدا کرتے ہوئے گاؤں میں ریلی نکالی گئی۔ کھیڑی گاؤں میں BDO پروین سورکر کی رہنمائی میں میرا گاؤں خوبصورت گاؤں کے تحت اس سرگرمی کو انجام دیا گیا۔ اس ریلی اور سرگرمی کے موقع پر گاؤں کے سرپنچ ریانیشور ماتکر، نائب سرپنچ گرام پنچایت ممبران اور پنچایت سمیتی خلد آباد توصیفی افسر HP کہاٹے، ششیکانت سوہانی، منگیش شندے، گرام سیوک GS گائیکواڑ اور گاؤں کے دیگر نوجوان و سرکردہ شخصیات نے حصہ لیا اور پلاسٹک جمع کرنے میں تعاون کرنے والی کمپنی جانسن اینڈ جانسن اینڈ NGOs کے کارندوں کا اس موقع پر استقبال بھی کیا گیا، جبکہ BDO، سرپنچ اور ایکسٹینشن آفیسر نے اس موقع پر مؤثر رہنمائی بھی کی۔ ہنگولی میں آئیکن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کی جانب سے عید ملن کا انعقاد عمل میں آیا۔ شہر ہنگولی کے حاجی اسماعیل کمپلیکس میرا چوک پینشن پورہ میں نہال بھیا گروپ لیڈر بلدیہ پربھانی کی جانب سے 10 مئی کو عید ملن تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس پروگرام میں مختلف عہدیداران اعلیٰ، کئی سماجی و سیاسی شخصیات اور اداروں کے سرکردہ افراد و کارکنان نے شرکت کی۔ اس عید ملن تقریب میں مسلمانوں کے علاوہ برادران وطن نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور یکجہتی و اتحاد کا ثبوت دیا۔ یہ عید ملن تقریب نہال بھیا و آئیکن ہاسپٹل کی جانب سے منعقد کی گئی۔ اس تقریب اور بین الفرقہ اتحاد و یکجہتی کے مظاہرے کی ستائش تقریب میں آنے والی تمام مہمانان نے کی ہے، جبکہ تقریب میں رکن اسمبلی تاناجی مٹکلے، سابق صدر بلدیہ حاجی شیخ اسماعیل، شیخ جلیل، نارائن کھیڑکر، KK شندے، ونائک راؤ دیشمکھ اور دیگر سرکردہ شخصیات و شہر کے ساکنان موجود تھے۔ ہم لوگ ہمارے اسماعیل بھائی، ان کے بیٹے ماضی پارٹی کا نیال بھائی، ان کے کوئی یہ بڑا سا کاریکرم رکھے ہیں اور یہ کاریکرم سارے سماج کے لوگ آج یہاں اکٹھے ہوئے۔ ہمیں آج کے موقع پر بہت سارا حرج ہو رہا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی اور ہندو بھائی مل کے شہر کا ماحول اچھا بناتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا اگر کسی کا بول ہے اس کے پیچھے تو ہمارے نیال بھائی اور ان کے پتا جی یہ سب کو سنبھال کے چلتے ہندو مسلمان کو، اور آج بہت بڑا کاریکرم انہوں نے رکھے ہیں۔ ہندو بھائی مسلم بھائی یہ موقع پر آئے ہیں اور اس سے ہمیں بہت بڑا آنند ہو رہا ہے۔ خواتین سے گھریلو اذیت رسانی کی خبریں تو آئے دن ہی سنی جاتی ہیں، تاہم ایسے معاملات کو حل کرنے والے پولیس والوں ہی کے گھر سے اذیت رسانی کا معاملہ سامنے آئے تو حیرت کی بات ہے۔ محکمے سے 5 لاکھ کا مطالبہ کرنے والے شوہر اور SP آفس میں برسر خدمات اس خاتون کے خسر و دیگر 5 افراد پر ساتارہ پولیس تھانے میں بیہاتا نے معاملہ درج کروایا ہے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ کی گاڑی پر ڈرائیور کی خدمات انجام دینے والے معاون فوجدار رینک کے اشوک رام چندر مہالے کے لڑکے شبھم اشوک مہالے نے اپنی بیوی کو اس کے مائکے سے 5 لاکھ روپے لانے کے لیے کہتے ہوئے بیوی کے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کو گالی گلوچ کرتے ہوئے گھر سے باہر کر دیا اور رقم لانے تک گھر میں نہ آنے کے لیے کہا تو بیاہتا نے اپنے مائکے چلی گئی اور بعد ازاں جنوری 2022 میں اس نے مہیلا تکرار نوارن شعبے میں اپنے شوہر شبھم خسر، معاون فوجدار اشوک رام چندر مہالے، دیور ساگر مہالے اور اس کی ساس کے خلاف شکایت درج کروائی اور جب مہیلا تکرار نوارن میں کچھ بات نہ بنی تو اس نے ساتارہ پولیس تھانے سے رجوع ہو کر مہالے پریوار کے خلاف اپنی شکایت درج کروا دی، جس کے بربنا پولیس نے گھریلو اذیت رسانی کا معاملہ درج کر لیا ہے۔ مزید تحقیقات PSI شنکر سرساٹ کر رہے ہیں۔ وقت تو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، خبریں ابھی اور بھی ہیں، آپ دیکھتے رہیے MCN اردو نیوز۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔
امسال حج کی اجازت مل جانے کے بعد حج 2022 کی عازمین کے لیے خدمت حجاج کمیٹی اورنگ آباد کی جانب سے اس ماہ 2829 کو اورنگ آباد میں تربیتی نشست منعقد ہوگی۔ اس طرح کی اطلاع خدمت حجاج کمیٹی کی جانب سے دی گئی ہے۔ خدمت حجاج کمیٹی اورنگ آباد کی جانب سے سال 2022 کے عازمین حج کی 2 روزہ تربیتی نشست مورخہ 28 اور 29 مئی کو صبح 9 تا مغرب سعید ہال جامع مسجد بڈی لین اورنگ آباد میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں 4 عنوانات پر بات ہوگی۔ 28 مئی کو صبح سے ظہر تک تیاری، سفر و احتیاط پر بات ہوگی۔ بعد ظہر و تام، احرام اور عمرہ کی تفصیل بتائی جائے گی۔ دوسرے روز 29 مئی کو صبح سے ظہر تک حج کے 5 دن پر بات ہوگی اور دوپہر بعد ظہر اور تام مدینہ منورہ کی حاضری اور زیارت پر تفصیلی بات ہوگی۔ ہر 2 نشست میں شرکت فرما کر حج کے ارکان سیکھ لیں۔ نشست میں حاضری کے بغیر شناختی کارڈ ممکن نہیں ہوگی، لہٰذا شناختی کارڈ 17 مئی سے دیے جائیں گے۔ کمیٹی کے آفس سے حاصل کر لیں اور عازمین حج کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ برائے مہربانی بچوں کو ساتھ نہ لائیں۔ وقتی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ باہر سے آنے والے عازمین کے قیام و تعاون کا نظم کیا گیا ہے۔ شادی کا لالچ دینے اور تعلقات بنانے پر شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آنے کی بات کہتے ہوئے کمسن دوشیزہ کی مسلسل عصمت دری کے ملزم پر مکندواڑی پولیس تھانہ میں معاملہ درج کر لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک 16 سالہ دوشیزہ نے نوجوان سنتوش یشونت سرناگٹ نے دوستی کر لی اور جلد ہی اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے دوشیزہ کا دل موہ لیا اور پھر دوستی معشوقہ میں تبدیل ہو گئی۔ دونوں نے شادی کے قول و قرار بھی کر لیے، تاہم لڑکی کی ماں کو یہ منظور نہ تھا، جس کے سبب اس نے مکندواڑی کی رہائش ہی ترک کر دی اور لڑکی کو لے کر دوسری طرف رہنے چلی گئی۔ بعد ازاں یہ خاندان ممبئی منتقل ہو گیا۔ اسی بیچ 8 تا 11 مارچ لڑکی کی 10ویں کا امتحان تھا، جس کے لیے وہ اورنگ آباد آئی اور سنتوش نے اس موقع کو غنیمت جان کر لڑکی کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ کئی مرتبہ جنسی تعلق بنایا اور لڑکی کی مخالفت پر اسے کہا کہ ایسا کرنے سے ہماری شادی کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ لڑکی جب واپس ممبئی چلی گئی تو فون پر اپنے عاشق سے بتانے لگی تو ماں کو پھر سے شبہ ہوا تو ماں نے اس بار سیدھے اورنگ آباد آ کر مکندواڑی پولیس تھانہ میں شکایت درج کروا دی۔ لڑکی کی کمسینی کو بنیاد بنا کر پولیس نے پوکسو قانون کے تحت عاشق نامراد پر جنسی زیادتی کا معاملہ درج کر لیا۔ مزید جانچ پولیس اہلکار وی ایم گروے کر رہے ہیں۔ عاشقی میں روڑا بننے والی ایک خاتون کو ایک کمسن دوشیزہ نے بوائے فرینڈ اور ایک سہیلی کی مدد سے قتل کر دیا۔ چکل تھانہ پولیس نے معاملہ درج کیا اور محض 12 گھنٹوں میں قتل کے ملزمین کا سراغ لگا کر انہیں دھر لیا۔ تفصیلات کے مطابق مقتول خاتون کو مذکورہ دوشیزہ نے اپنی سہیلی کی مدد سے چکل تھانہ حدود کے بالاپور کے ایک کھیت پر بلوایا اور وہاں بوائے فرینڈ کی مدد سے اس کا گلا ریت کر قتل کر دیا۔ پولیس نے بوائے فرینڈ اور قانونی طور پر نابالغ 2 لڑکیوں کو حراست میں لے لیا، تاہم اس واردات سے مکندواڑی علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ دونوں تحویل میں لی گئی لڑکیوں کی عمریں 17 اور 12 برس بتلائی گئی ہیں۔ اس معاملے کی مزید تفصیلات یوں ہے کہ سشیلا ایک بیوہ خاتون جسے 2 لڑکوں و 1 لڑکی ہے۔ خاتون شیواجی نگر پانی کے منبع کے پاس سبزی ترکاری کی دکان لگاتی ہے۔ اس خاتون کو گزشتہ روز اتوار کی شب 17 سالہ لڑکی نے فون کیا اور اسے کسی طرح بالاپور کے کھیت پر بلوایا۔ جب خاتون وہاں 2 پہیہ کے ذریعے پہنچی تو 17 برس کی لڑکی نے ان کی محبت کے درمیان رکھنا نہ بنے اس بات کو لے کر تو تکرار ہوئی اور دوسری محض 12 سالہ لڑکی نے سشیلا کے بال پکڑ لیے اور بوائے فرینڈ سنیل نے سشیلا کے گلے پر 8 بار وار کرتے ہوئے اسے موقع پر ہی ڈھیر کر دیا۔ بعد ازاں ملزمین وہاں سے مقتولہ کی گاڑی لے کر فرار ہو گئے، تاہم واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد محض 12 گھنٹوں کے عرصے میں پولیس نے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ میونسپل کارپوریشن میں اپنی طویل خدمات کے بعد تاج محمد خان گزشتہ روز حسن خدمات پر سبکدوش ہوئے تو انہیں پروقار استقبال کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن اورنگ آباد میں برسر خدمات ہر دل عزیز شخصیت تاج محمد خان گزشتہ روز حسن خدمات پر سبکدوش ہو گئے۔ اس موقع پر انہیں الوداع کہتے ہوئے کارپوریشن کے دیگر عملے، دوست و احباب اور اقارب نے پروقار وداعیہ دیتے ہوئے ان کا استقبال کیا اور گلپوشی کی۔ اسی طرح تاج محمد خان کی آئندہ زندگی کے لیے نیک خواہشات و دعاؤں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ استقبال کرنے والوں میں ولایت بھائی، لائق بھائی، سراج خان، خضر بھائی، آصف بھائی اور دیگر کثیر تعداد لوگ شامل تھے۔ تعلقہ سوئے گاؤں کے گھٹوک تج گاروں میں بودھ دھم شیبر کا انعقاد عمل میں آیا۔
یہ کیمپ بدھسٹ انٹرنیشنل نیٹ ورک کی جانب سے تعلقہ سوئیگاؤں کے جنجالہ میں واقع گھٹوتکچ غار میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر رہنمائی کا تقرری پروگرام رکھا گیا تھا، جبکہ اس شبیر میں اجتماعی بودھ وندنا ہوئی، تریسرن پنچ شیل گرہن کیا گیا۔ اسی طرح مقرر خصوصی ڈاکٹر پرتاپ چاسٹے نے بدھسٹ انٹرنیشنل نیٹ ورک کی اہمیت و ضرورت سے متعلق رہنمائی کی اور نیٹ ورک کی جانب سے بھارت میں موجود بودھ غاروں اور ان کی تعمیرات کی تواریخ اور ان کی اہمیت سے شرکاء کو واقف کروایا۔ اسی طرح اس موقع پر دیگر مقررین میں بامسف کے مراٹھواڑہ نائب صدر پروفیسر سنجے سونکاملے، مذکورہ انٹرنیشنل نیٹ ورک کے اورنگ آباد یونٹ کے صدر سندیپ روڑگے، بامسف اورنگ آباد کے صدر سنتوش یادو، پروفیسر ارجن اوباڑے و دیگر نے رہنمائی کی، جبکہ کثیر تعداد شرکاء نے شبیر میں شرکت کی۔ پھلمری ندونا راستے پر کار و ٹو ویلر کا بھیانک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے۔ یہ حادثہ گزشتہ رات 8:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ لیہا جاگیر کے ساکن اشوک سانڈو گنگاونے اور سکھارم اتم چوہان تعمیراتی کام کے بعد ونے گاؤں سے اپنے گاؤں لیہا جاگیر لوٹ رہے تھے کہ اسی دوران پھلمری پولیس تھانہ حدود کے ندونا کے قریب متے بستی کے پاس اخبی سمت سے آئی ایک تیز رفتار کار نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس میں موٹر سائیکل کے دونوں سوار شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد کار ڈرائیور کار سمیت فرار ہو گیا۔ آس پاس کے لوگوں کو حادثے کا احساس ہوا تو انہوں نے کار کا پیچھا کیا اور گھبراہٹ کے عالم میں کار ڈرائیور بھی کار کا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور یہ سوئفٹ کار واہے گاؤں کے قریب الٹ گئی۔ تاہم اس حادثے میں کوئی زخمی نہ ہوا۔ موٹر سائیکل چلا رہے اشوک گنگاونے کو پھلمری کے اسپتال میں شریک کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا، جبکہ سکھارم کا علاج جاری ہے۔ اورنگ آباد پونے شاہراہ پر کسی انجان گاڑی کی ٹکر سے ایک تیندوا ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، ان دنوں انجان گاڑیوں کی ٹکر سے جنگل کے جانوروں کو روڈ پر ٹکر مار کر ہلاک کر دینے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اورنگ آباد پونے روڈ پر اسی طرح کے ایک تازہ واقعے میں ڈورے گاؤں کے قریب ہوٹل رانی باغ کے سامنے گزشتہ روز رات تقریباً 11:30 بجے کسی انجان گاڑی نے سڑک پر ایک تیندوے کو ٹکر مار کر ہلاک کر دیا۔ گاڑی کی ٹکر میں تیندوے کے منہ پر ضرب پڑنے سے وہ فوت ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ہوتے ہی والج پولیس تھانہ کے انسپکٹر سچن اینگلے اپنے اسکواڈ کے ساتھ موقع پر پہنچے اور تیندوے کا لاشا پولیس وین میں لاد کر پولیس تھانہ لے آئے اور بعد ازاں شعبہ جنگلات کو یہ اطلاع پہنچائی گئی۔ کچھ ہی دیر میں جنگلات کے لوگوں نے بھی واردات پر جا کر دوبارہ معائنہ کیا اور آخرکار نامعلوم گاڑی کے ڈرائیور کے خلاف تیندوے کی ہلاکت کا سبب بننے کا معاملہ درج کر لیا گیا۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ آخرکار لیبر کالونی انہدام کا دن آ ہی پہنچا۔ انہدام کے لیے صرف ایک رات کا عرصہ باقی۔ شہر بھر عوام میں متضاد تبصرے جاری۔ نیا بنانے پرانا برباد کرنے پر اکثر شہریان ہیں ناراض۔ ہرسول تالاب کے پہلو میں آباد وارڈ نمبر 4 کے ساکنان ممبئی آپ کے بازو رہ کر بھی پیاسے۔ سابق کارپوریٹر جیوتی ابھنگ نے کی میونسپل کمشنر سے نمائندگی۔ ترجیحی بنیاد پر اس بستی کو آبی فراہمی کا کیا مطالبہ۔ کووڈ کے حالات کے بعد اس سال عازمین حج کے لیے ہوئی راہ ہموار۔ حج 2022 کے لیے سرگرمیاں جاری۔ خدمت حجاج کمیٹی کی تربیتی نشستوں کا آغاز۔ اور اپنے معشوقے میں روڑا بننے کے سبب ایک کم سن معشوقہ نے عاشق و سہیلی کی مدد سے ایک خاتون کا کیا قتل۔ دوسرے ایک واقعے میں شادی کا جھانسا دے کر کم سن کی عصمت دری۔ دونوں واقعات کے ملزمین گرفتار، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں سمرین ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔